ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ معزز حضرات، آج کی یہ بزم محبت جو مختصر سے وقت کے لیے انعقاد پذیر ہوئی ہے، اور چونکہ سب سے بڑی مجبوری یہ ہے کہ حضرت علامہ مولانا پیر طریقت رہبر شریعت انعام الحق صاحب اشرفی شاید وہ کسی ٹرین سے چلے جائیں گے، جس کی وجہ سے وقت متعین ہو چکا ہے کہ کتنی دیر یہ پروگرام چلنا ہے۔ بہرحال چونکہ یہ آپ حضرات کی بڑی خوش نصیبی ہے کہ آج اس بزم محبت میں ایک بڑی شخصیت، ایک عظیم الشان ذات گرامی، مصدر فیوز و برکات، جو اس وقت پورے ہندوستان کا دورہ کر رہے ہیں اور لوگ جوک در جوک ان کے دامن سے منسلک بھی ہو رہے ہیں، تو آپ حضرات کی خوش نصیبی اس اعتبار سے بھی ہے کہ آپ کچھ نصیحتانہ گفتگو بھی ان کی سماعت فرمائیں گے اور ان کے نورانی چہرے کی بھی آپ حضرات زیارت فرمائیں گے۔ مگر یہ ہمیشہ یاد رہے کہ آپ ایک ایسی محفل میں بیٹھے ہیں جہاں خاموشی نہیں چلے گی، بلکہ جب آپ کے ذہن و فکر میں کوئی بات نقش کر جائے تو آپ اللہ کی پاکی بولیے اور سبحان اللہ کہیے، چونکہ اس وقت مسلسل راتوں کا جگنا، دن میں سونے کا موقع نہیں ملنا، جس کی وجہ سے نیند کا بھی خمار ہے، اور آواز بھی چونکہ متاثر اس بنیاد پر ہے کہ شب برات میں آپ حضرات جانتے ہی ہیں کہ ہر مسجد کے اماموں کو کچھ نہ کچھ خطاب کرنا ہی پڑتا ہے۔ بہرحال میں نے قرآن کریم کی بہت ہی مشہور و معروف آیت کریم، آج تو میرا دل چاہ رہا تھا کہ یہ جو مداحان رسول اسٹیج پر بیٹھے ہوئے ہیں، ان حضرات کے لب و لہجے میں اور مترنم آواز میں ان کے کلام کو بھرپور طریقے سے سنا جائے، مگر چونکہ وقت اجازت نہیں دے رہا ہے، ان کے ساتھ بھی وہی مجبوری ہے، تو میں نے قرآن کریم کی بہت ہی مشہور و معروف آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا۔ اس آیت کریمہ کی روشنی میں گفتگو کو آگے بڑھاؤں۔ ہم اہل سنت و جماعت کا جو طریقہ رہا ہے کہ ہم سب سے پہلے اپنے نبی کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کرتے ہیں، تو ذرا محبت کے ساتھ بلند آواز سے درود پاک کا نذرانہ پیش کر لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم والہ بارک وسلم صلاۃ و سلاما دائما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ چونکہ یہ صوفی کی محفل ہے، پیر کی محفل ہے، میں چاہوں گا کہ آپ کچھ لے کر جائیں اور ہم کچھ دے کر جائیں، چونکہ تقریریں تو روز ہوتی ہیں، نعرے روز لگتے ہیں، اور خوب واہ واہی بھی ہوتی ہے۔ یہ ایک خطیب کا اپنا کمال ہوتا ہے کہ وہ جب چاہے پانی میں آگ لگا دے اور ہوا میں گانٹ باندھ دے، مگر اس وقت جو قوم کو ضرورت ہے
میں چاہوں کہ ایسی گفتگو ہو جائے، اگر آپ میں سے کسی نے بھی اللہ نے توفیق دے دی اور آپ نے عمل کر لیا تو آپ کی بھی نجات ہو جائے گی اور آپ کے صدقے میں ہماری بھی نجات۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان عظیم الشان ہے، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو، سچوں کی صحبت میں بیٹھو، سچوں کی صحبت میں رہو، سچوں کو اپنا ساتھی بناؤ، اس لیے کہ صحبت بہت معنی رکھتی ہے۔ بے شک اچھی صحبت انسان کو اچھا بنا دیتی ہے، بری صحبت انسان کو برا بنا دیتی ہے، اور انسان تو انسان ہے، ایک جانور کو بھی اگر اچھے انسان کی صحبت مل جاتی ہے تو وہ جانور بھی اچھا بن جاتا ہے۔ بے شک اب آپ سوچئے کہ جب ایک جانور جو ادنا مخلوق ہے، جب وہ جانور اچھا بن سکتا ہے تو انسان تو اشرف المخلوقات ہے، بے شک یہ تو سب سے بہترین مخلوق ہے، سب سے افضل مخلوق ہے، سب سے اکرم مخلوق ہے۔ تو اگر یہ انسان اچھا بن جائے، اور وہ بھی ہم کس کی امت ہیں؟ محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت۔ بے شک ہمارے نبی سارے نبیوں میں افضل و اعلیٰ، بے شک سارے نبیوں میں بلند و بالا، جبھی تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ سب سے اعلیٰ و اولیٰ ہمارا نبی، بے شک سبحان اللہ سب سے بالا و بالا ہمارا نبی، سبحان اللہ سارے اچھوں میں اچھا سمجھیے جسے، ہے ان اچھوں سے اچھا ہمارا نبی، بے شک سبحان اللہ سارے اونچوں سے اونچا سمجھیے جسے، ہے ان اونچوں میں اونچا ہمارا نبی۔ سبحان اللہ اور کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ بے شک سبحان اللہ تو جب ہمارے نبی سارے نبیوں میں افضل و اعلیٰ، تو ہم جس نبی کی امت ہیں یہ امت بھی ساری امتوں میں افضل و اعلیٰ، اور یہ نسبت ہے رسول پاک کی۔ بے شک کسی امت کی شان اتنی بلند نہیں ہوئی ہے جتنی شان امت محمدیہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بلند ہوئی، جس کی عظمت کا ذکر قرآن میں رب نے فرمایا، کنتم خیر امت اخرجت للناس تامرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم بہترین امت ہو۔ بے شک کس لیے بہترین امت ہو؟ تم بھلائی کا حکم دیتے ہو، برائی سے روکتے ہو، اس لیے تم بہترین امت ہو۔ اب آپ ذرا بتائیں کہ بھلائی کا حکم دے گا کون؟ جو خود بھلا ہوگا۔ شراب پینے سے روکے گا کون؟ جو خود شرابی نہ ہوگا۔ جوا کھیلنے سے کون روکے گا؟ جو خود جواری نہ ہو۔ زنا سے کون روکے گا؟ جو خود زانی نہ ہو۔ چوری کرنے سے کون روکے گا؟ جو خود چور نہ ہو۔ اگر جوا ہم کھیلیں تو دوسرے کو ہم کیسے روک پائیں گے؟ شراب ہم پئیں تو دوسرے کو شراب پینے سے منع کیسے کر سکتے ہیں؟ چوری ہم کریں تو چور کو چوری کرنے سے ہم کیسے روک سکتے ہیں؟ یہ ضروری ہے کہ پہلے اپنے کردار کو ٹھیک کیا جائے، اپنے اعمال کو ٹھیک کیا جائے، اپنے آپ کو اچھا بنایا جائے۔ جب انسان اپنے آپ کو اچھا بنا لیتا ہے تو ہم قرآن کی روشنی میں بہترین امت کہلائیں گے، اور بہترین امت کی سند یہ ہے کہ جب اللہ نے ہمیں بہترین فرمایا ہے تو ہماری گفتگو بھی بہترین ہو، ہمارا کیریکٹر بھی بہترین ہو، ہمارا کردار بھی بہترین ہو، ہماری سیرت بھی بہترین ہو، ہمارے اخلاق بھی بہترین ہو، ہمارے محبتیں بھی بہترین ہو۔ اور جانتے ہیں رسول پاک نے ارشاد فرمایا، دو ایسے جملے ہیں
جسے انسان اگر وظیفہ کے طور پر پڑھنے لگے اور اپنے ورد میں رکھے تو اگر اس انسان کے گناہ پانی کے جھاگ کے برابر بھی ہوں گے تو رب تبارک و تعالیٰ اسے معاف فرما دے. سبحان اللہ. اور وہ کیا ہے؟ میرے آقا فرماتے ہیں کلمتان خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان حبیبتان الی الرحمن. میرے آقا فرماتے ہیں کہ دو جملے ایسے ہیں جو زبان پر ہلکے ہیں اور میزان پر بھاری ہیں، جو کل قیامت کے دن میزان ہوں گے، عمل کے ترازو ہوں گے، جہاں ہمارے عمل تولے جائیں گے، یہی دو جملے اس میزان پر بھاری پڑ جائیں گے اور رحمان کو بہت پیارے ہیں. اور وہ دو جملے کیا ہیں؟ میرے آقا فرماتے ہیں وہ یہ ہیں سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. اگر انسان زیادہ سے زیادہ اسے پڑھتا رہے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، اگر اس کا ورد کرتا رہے تو اس کے گناہ اگر پانی کے جھاگ کے برابر بھی ہوں گے تو رب کا کرم ہوگا اور اللہ تعالیٰ مہربانی فرمائے گا اور اس کے سارے گناہ کو معاف کرے گا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. یہ جو رات گزری ہے یہ بہت عظیم رات ہے. حضرت جبریل علیہ السلام نے عرض کیا نبی کی بارگاہ میں یا رسول اللہ ذرا نظر اٹھا کر آسمان کے طرف دیکھیے آقا. میرے آقا نے نظر اٹھائی تو فرماتے جبریل یہ کیسی رات ہے؟ جبریل نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ وہ مقدس رات ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ اس رات میں 300 رحمت کے دروازے کھول دیتا. سبحان اللہ. اب یہاں ایک بات عرض کروں میں، چونکہ ہر آدمی جو محبت کرتا ہے وہ محبت کی نگاہ سے دیکھتا ہے، جو دشمنی رکھتا ہے وہ دشمنی کی نگاہ سے دیکھتا ہے. میں نے کہا کہ میرے آقا نے فرمایا جبریل یہ کون سی رات ہے؟ تو کہیں کوئی یہ نہ کہہ دے کہ اگر نبی کو علم ہوتا تو نبی پوچھتے کیوں؟ صحیح بات. ایسا نہیں سمجھنا، کیونکہ اگر ایسا کہو گے تو اللہ کی ذات پر نقص آ جائے گا. اس لیے کہ میرا رب موسیٰ سے فرماتا ہے اے موسیٰ تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ تو پھر یہاں بھی معنی نکالا جائے گا کیا رب کو معلوم نہیں ہے کہ موسیٰ کے ہاتھ میں کیا ہے؟ کیا رب کو معلوم نہیں کہ موسیٰ کے ہاتھ میں کیا ہے؟ اور موسیٰ نے خدا کی بارگاہ میں عرض کیا پروردگار یہ لاٹھی ہے، اس لاٹھی کو اگر پتھر پہ مارتا ہوں تو چشمہ نکل آتا ہے، دریا میں مارتا ہوں تو راستہ دے دیتا ہے، اگر پھینک دیتا ہوں تو اژدہا بن جاتا ہے. ارے لاٹھی تو دی خدا نے ہی دی ہے، لاٹھی تو اللہ ہی نے عطا فرمایا، یہ معجزہ اللہ ہی نے تو دیا. تو ایسا نہیں سمجھنا کہ اگر نبی نے یہ فرمایا کہ جبریل یہ کون سی رات ہے تو کہنا کہ نبی کو علم غیب نہیں تھا ورنہ نبی پوچھتے کیوں. تو اس سے اللہ کی ذات پر بھی نقص آئے گا کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ سے پوچھا کیوں؟ کیا اللہ کو غیب کا علم نہیں ہے؟ کیا اللہ کو پتہ نہیں کہ موسیٰ کے ہاتھ میں کیا ہے؟ یہ امت کو ایک تعلیم دینا مقصود ہے. اور جبریل نے عرض کیا یا رسول اللہ آج کی اس مقدس رات میں اللہ تبارک و تعالی رحمت کے 300 دروازے کھول دیتا ہے، اور جو خدا کی بارگاہ میں رو رو کر گریہ زاری کرتا ہے، معافی مانگتا ہے، اللہ تعالیٰ آج کی اس مقدس رات کے صدقے میں اس کو بخش دیتا ہے. مگر کچھ ایسے لوگ ہیں جس کی بخشش اس رات میں بھی نہیں ہوتی. وہ کون لوگ ہیں؟ وہ لوگ ہیں شراب پینے والے جو شراب کے عادی ہو چکے ہیں، جن سے شراب چھوٹتی نہیں ہے. صاحب روح البیان فرماتے ہیں کہ جیسے پیشاب حرام ہے ویسے ہی شراب حرام ہے.
پیشاب اور شراب میں کوئی فرق نہیں ہے. جب ایک شرابی شراب پی لیتا ہے اور نالے میں گر کے پڑا رہتا ہے اور کوئی کتا اگر منہ میں پیشاب کرتا ہے تو اس شرابی کے منہ سے آواز آ رہی تھی, ساقیا اور پلا اور پلا اور پلا. بتاؤ کہ کیا اس کو شراب میں اور پیشاب میں کوئی فرق دکھلائی دیا؟ جو میرے رب نے حرام فرما دیا وہ حرام ہے. تو اگر وہ چاہے کہ ہماری بھی بخشش ہو جائے تو اس کو صدق دل سے توبہ کرنا چاہیے. اللہ کی بارگاہ میں صدق دل سے توبہ کرنا پڑے گا, رو رو کر معافی مانگنا پڑے گا, گریہ و زاری کرنا پڑے گا. رب تبارک و تعالی ستار و غفار ہے, وہ کریم ہے. جب بندہ رو رو کر اپنے گناہوں پر نادم ہو کر شرمندہ ہو کر معافی مانگتا ہے تو رب تبارک و تعالی اس کے گناہ کو بھی معاف فرماتا ہے. اسی لیے مانگنے کا ایک کرینہ چاہیے, مانگنے کا ایک دستور چاہیے, مانگنے کا ایک اصول چاہیے. بہت سارے لوگ ہیں جو مانگ ہی رہے ہیں مگر ملتا نہیں ہے, بھٹک رہے ہیں مگر منزل کا پتہ نہیں ہے, در در کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں مگر ٹھکانہ کا پتہ نہیں ہے. کیوں؟ اسے معلوم نہیں ہے کہ مانگا کیسے جاتا ہے. ایک بہت پرانے شاعر جس کا نام ہے ترنم فیضی, مرحوم دنیا میں نہیں رہے, مگر انہوں نے اپنے شعر میں مانگنے کا ایک بڑا اچھا کرینہ بتایا. وہ کہتے ہیں کہ مانگنے کا سلیقہ تو آتا نہیں, لوگ کہتے ہیں کیوں ہم کو ملتا نہیں. ذرا بلند آواز سے کہو سبحان اللہ, اور پیار سے بولو سبحان اللہ, اور محبت کے ساتھ بولو سبحان اللہ. دیکھیے اس سے فائدہ کیا ہے کہ آپ نے ایک بار سبحان اللہ کہا اور آپ کے نامہ اعمال میں 90 نیکیاں لکھی. سبحان اللہ. اور ایسی محفلوں میں بیٹھ کر جتنا اپنے نامہ اعمال میں ثواب اکٹھا کر سکتے ہیں وہ کر لو. میرے آقا فرماتے ہیں اپنے صحابہ سے, اے میرے صحابہ, اے میرے دیوانوں, جب تم جنت کے کیاریوں کے قریب سے گزرو تو اپنی غذا حاصل کر لو, اپنا حق لے لو. صحابہ عرض کرتے یا رسول اللہ وما ریاض الجنہ, یہ جنت کی کیاری کیا ہے؟ میرے آقا فرماتے ہیں جہاں اللہ اور اس کے رسول کا ذکر ہوتا ہے وہ جنت کی کیاری ہے. سبحان اللہ. اور جب اس کے قریب سے گزرو تو اپنا حق لیتے ہوئے گزرو, یعنی ذکر حق سنتے ہوئے گزرو. اس حلقے میں بیٹھ جاؤ, اللہ رسول کا ذکر سن لو, تمہاری زندگی کی قسمت پلٹ جائے گی. اگر کوئی بات کسی خطیب کا اثر کر گیا اور تیرے دل و دماغ پر چھا گئے اور تو انتقال کر گیا, اگر اسی حالت میں تو گنہگار بھی ہے تو سیدھے تو جنت میں چلا جائے. سبحان اللہ. تو کیا کہا اس شاعر نے کہ مانگنے کا سلیقہ تو آتا نہیں, لوگ کہتے ہیں کیوں ہم کو ملتا نہیں. اب وہ طریقہ بتاتا ہے کہ جب دعا اپنے رب سے کیا کیجئے, جب دعا اپنے رب سے کیا کیجئے, مصطفیٰ کو وسیلہ بنا لیجئے, جب دعا اپنے رب سے کیا کیجئے, مصطفیٰ کو وسیلہ بنا لیجئے. کتنا بہترین کرینہ بتایا. آدم علیہ السلام کی جو توبہ قبول ہوئی تو میرے نبی کے صدقے ہی میں تو قبول ہوئی.
आदम इतना रोए कि मुफस्सिरीन किराम बयान फरमाते हैं कि अगर आदम के आंसुओं को जमा कर लिया जाए तो पूरी कायनात डूब जाए। इतना रोए आदम, मगर तौबा कबूल नहीं हो रही थी। जब अल्लाह को माफ करना मकसूद होता है, क्योंकि ये पैगंबर हैं, ये आदम की खता भी हमारे लिए बहुत बड़ी अता है। अगर आदम ये खता ना करते तो मुस्तफ़ा हमें नहीं मिलते। ये आदम की खता हमारे लिए अता है, और रब ने माफ फरमाना चाहा तो जिब्रील अमीन को भेजा। दुनिया में सबसे पहली अजान जनाबे जिब्रील ने दी, और जब अजान दी अल्लाहु अकबर, आदम अलैहिस्सलाम सोचने लगे ये तो कोई नया नाम नहीं है, ये तो मेरे रब का नाम है। जब जिब्रील ने कहा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, तो आदम ने सोचा ये भी कोई नई बात नहीं है, मैं भी गवाही देता हूँ कि अल्लाह एक है, वहदहू ला शरीक है। मगर जब जिब्रील ने कहा अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, आदम अलैहिस्सलाम को ख्याल आया कि जब मुझ में रूह फूंकी गई और जब मेरी नजर पहली मर्तबा अर्शे आज़म पर पड़ी तो मैंने लिखा देखा था ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। जब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह जो लिखा था, ये नाम बड़ा प्यारा नाम है और रब के साथ है, यकीनन रब का कोई बहुत प्यारा महबूब है। तब आदम ने कहा ए अल्लाह, जो नाम तेरे नाम के साथ है उसी नाम का वास्ता है, मेरी तौबा कबूल फरमा ले। तो रब ने तौबा कबूल। तो जब पैगंबर मेरे नबी के वास्ते से उनकी तौबा कबूल हो, तो हम गुनहगार डायरेक्ट कैसे माफ करवा सकते हैं? अरे हम जब दुनिया में डायरेक्ट नहीं आए हैं तो रब से कैसे डायरेक्ट मांगेंगे? हम डायरेक्ट वाले नहीं हैं, डायरेक्ट वाले बहुत परेशान हैं, मगर वो भी मजबूर है, वो भी दुनिया में आए हैं तो डायरेक्ट नहीं आए हैं, वो भी किसी जरिए से आए हैं। बेशक माँ बाप उनका वसीला बना है, बगैर माँ बाप के नहीं आए, माँ बाप के वसीले से आए, तो वसीले से तो इनकार किया ही नहीं जा सकता है। इसलिए कि रब ने आसमान भी बनाया तो नबी के वसीले से बनाया, जमीन बनाया तो नबी के वसीले से बनाया, चांदो सूरज बनाया तो नबी के वसीले में बनाया। ए मेरे महबूब, अगर आपको भेजना मकसूद ना होता तो ना हम आसमान बनाते, ना जमीन बनाते, ना अपनी रबूबियत को जाहिर करते। मेरे महबूब, अपनी रबूबियत को भी जाहिर किया तो तुम्हारी वजह से किया। तो कितना सलीका बता दिया, और उस सलीके के मुताबिक अगर दुआ मांगो, नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती अगर जूदी पहाड़ी पर लगी, वो भी मेरे नबी का सदका था। यूनुस अलैहिस्सलाम मछली के पेट से बाहर आए, वो भी मेरे नबी का सदका था। हजरत इब्राहिम पर आग गुलजार हुई, वो भी मेरे नबी का सदका था। कहां तक भागोगे नबी के वास्ता से? बगैर नबी के वसीले के न यहाँ काम चलेगा और न वहां काम चलेगा। बेशक अरे मरना तो बरहक है, जब मरकर कब्र में लेटा देंगे रिश्तेदार, तो वहां भी कोई माँ बाप काम नहीं देंगे, बहन भाई काम नहीं देंगे, रिश्तेदार काम नहीं देंगे, मनो मिट्टी डालकर चल देंगे। अगर वहां भी काम देने वाली जात है तो मेरे आका की जात। एक शायर ने भोजपुरी जबान में बड़ी प्यारी बात कही, वो ऐसा लगता है कि कब्र से निकल कर ये शेर कहा उसने तजर्बे, लेकिन वो कब्र के हालात को समझकर उसने बड़ी प्यारी बात। हम दुनिया में देखते हैं, हम मिट्टी देने जाते हैं, जब तक मिट्टी डाल दिया फिर रुखसत हुए तो कोई जाने वाले का पुरसाने हाल नहीं। शायर कहता है कि अपना बेगाना कोई ताके न झाके, अपना बेगाना कोई ताके
के न झांके पलट आए सब मुझको लहद में सुला के। तो ऐसन घड़ी में आका बहिया पकड़ के पार लगावे वाला के। वो मेरे नबी की जात। ऐसे हालात में अगर पार लगाने वाली जात है कोई तो मेरे नबी की जात। और कैसे वहां नबी की मदद कैसे मिलेगी? आला हज़रत फरमाते हैं आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, फिर न मानेंगे कयामत में अगर मान गया। अगर कयामत में देखने के बाद माने तो क्या माने? आज ले पनाह, आज ले उनकी पनाह। और इसीलिए मैंने कहा कि सोहबत अच्छे लोगों की इख्तियार करो। बात बात पर फतवा देने वाले, शिर्क बनाने वाले की सोहबत से बचो। एक साहब मिले हमसे, कहने लगे क्या लोग मुसलमान शिर्क करते फिर रहे हैं, लोग हलवा बनाते हैं, रोटी बनाते हैं, फातिया करवाते हैं, ये क्या शिर्क कर रहे हैं? मैंने कहा आपको हजरत मालूम ही नहीं कि शिर्क किसको कहते हैं। अगर रोटी बनाना शिर्क हो जाए तो बीवी झाड़ू से मारेगी, हर औरत मुशरिक हो जाएगी। और हलवा बनाना भी शिर्क नहीं है। अरे ये तो मोहब्बत है। जब अवैस करनी को मालूम हुआ कि नबी के एक दंदाने मुबारक शहीद हो गए मैदान उहद में, तो उन्होंने ये सोचकर कि न जाने नबी के कौन से दंदाने मुबारक शहीद हुए, तो उन्होंने उनकी मोहब्बत में एक एक दांत को शहीद कर दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक एक दांत को शहीद कर दिया कि नबी के मुंह में दांत ना रहे और हमारे मुंह में दांत रहे। क्या मोहब्बत थी। तो ये मोहब्बत की बात है। इतना जमाना तरक्की कर गया है, मैं भी जानता हूं कि ये हलवा रोटी कब्र में नहीं जाती, मगर इसका सवाब जरूर जाता है। बेशक, सुभान अल्लाह। इसका सवाब जरूर पहुंचता है। और ये अगर आपको तजर्बा करना हो तो फैक्स मशीन के पास चले जाओ और आप एक लेटर लिख लो और अमेरिका भेज दो, आपका लेटर वहां पहुंच जाएगा, लेटर यहीं रहेगा। तो जब इतना जमाना तरक्की कर गया है और फिर भी बात समझ में नहीं आए, तो फिर खुदा जब दीन लेता है तो अक्लें छीन लेता है। इसलिए मांगना भी शिर्क नहीं है। अगर मांगना भी शिर्क होता तो जयपाल जोगी गरीब नवाज से जिंदगी नहीं मांगते। अगर मांगना शिर्क होता तो मेरे नबी से सहाबी कभी नहीं मांगते। शिर्क का माना बता दूं ताकि आप भी कभी आपके सामने ये मसला आ जाए तो आप जवाब दे सको। शिर्क उसको कहते हैं कि किसी को खुदा समझकर अगर मानते हो, अगर रब समझकर मानते हो तो ये शिर्क। मगर कोई, मेरे आका फरमाते हैं कि मुझे इस बात का कोई डर नहीं कि मेरी उम्मत शिर्क करेगी, मुझे डर यह है कि मेरी उम्मत दुनियादारी में फंस जाए। यानी मेरे आका को इतना भरोसा है कि मेरी उम्मत शिर्क कर ही नहीं सकती है, हाँ दुनियादार जरूर हो जाएगी। आज वो है, हम दुनिया के कारोबार में लगे हैं। एक झोपड़ी थी, सोचा अल्लाह एक मकान पक्का दे दे, पक्का दे दिया तो सोचने लगे अल्लाह एक मकान और दे दे। एक दूसरा मकान हुआ तो अल्लाह तीसरा दे दे। ये दुनियादारी हमारे साथ है, हिर्स है, लालच है कि हम दुनिया में बहुत बड़ा आदमी बन जाएं, पैसे वाले बन जाएं। ये तो कब्र की मिट्टी ही उस ख्वाहिश को भर सकती है। दुनिया में रहने वाला इंसान ये सोचते रहेगा। मगर याद रखना मुसलमानों, मांगना खुदा समझकर किसी से मांगते हो तो ये शिर्क है, मगर खुदा वाला समझकर मांगते हो तो ये शिर्क नहीं है। और ये जब ही आपको हासिल होगी जब आप अच्छे लोगों की सोबत में। बेशक, अच्छे लोगों की सोहबत इंसान को अच्छा बना देती है, बुरी सोहबत इंसान को बुरा बना देती है।
آپ چاہتے ہیں کہ ہم نمازی بنے تو نمازی کی صحبت میں رہو، آپ چاہتے ہیں متقی بنے، پرہیزگار بنے، کسی اللہ والوں کی صحبت میں رہو۔ اللہ والوں کی صحبت میں رہ کر دل زندہ ہو جاتا ہے۔ اسی لیے بزرگوں نے فرمایا کہ جب کسی عالم کی بارگاہ میں بیٹھو تو زبان سنبھال کر بیٹھو، اور ولی کی بارگاہ میں بیٹھو تو دل سنبھال کر بیٹھو۔ سبحان اللہ اس لیے کہ اگر آپ کی زبان پھسلے گی تو عالم فتویٰ لگا دے گا، اور دل سنبھال کر بیٹھنے کا یہ ہے کہ آپ دل میں کیا سوچ کر جا رہے ہو، یہ کہ اللہ کا ولی خوب جانتا ہے۔ بے شک اس لیے ان کی بارگاہ میں مذہب نہیں دیکھا جاتا، غیر مسلم بھی آتا ہے تو فیضیاب ہو کے جاتا ہے۔ بے شک وہ اپنے ماننے والے کو دیکھتے ہیں کہ یہ لے کر آیا کیا ہے، یہ چاہتا کیا ہے، اس کی خواہش کیا ہے، اور یہی خواہش جو اچھی ہوتی ہے تو انسان کامیاب ہو جائے۔ میں نے کہا تھا کہ اچھی صحبت، بزرگوں کی صحبت سے جانور بھی اچھا بن جاتا ہے۔ مخدوم سمنا کو کون نہیں جانتا؟ بے شک ان کی بارگاہ میں ایک بلی رہتی تھی، چونکہ آپ دوا وغیرہ بھی، حکیمی دوا بھی دیتے تھے، دوا بناتے بھی تھے۔ دودھ رات میں کھول رہا تھا، چونکہ دوا دودھ کے ساتھ مریضوں کو دیتے تھے، اور اس دودھ میں ایک زہریلا سانپ گر جاتا ہے۔ اب وہ بلی پریشان، چونکہ زبان تو ہے نہیں کہ بول سکتی ہے، کبھی ادھر کبھی ادھر، کبھی کپڑے پکڑ رہی ہے، کبھی ایک جھول رہی ہے۔ دیکھیے حضرت تشریف لا رہے ہیں، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، حضرت پیر طریقت، حضرت پیر طریقت، رہبر شریعت۔ بیٹھ ادھر آ بیٹھیے، بس ہو گیا، آپ آئے، بس آپ آئے، باہر آئے، بیٹھ، ٹھیک ہے بیٹھ۔ بیٹھ جائیے، بیٹھ جائیے، مسافہ بعد میں کر لیجیے گا۔ حضرت کی زیارت کی، بزرگوں کی زیارت کرنا بھی باعث رحمت ہے، باعث ثواب ہے۔ بے شک صلی اللہ علی نبی الامی وآلہ بارک وسلم، صلاۃ و سلاما دائما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تو حضرات میں یہ عرض کر رہا تھا کہ وہ بلی کتنی وفادار تھی۔ جب دیکھا، بلی نے اپنی عقل سے سوچا جانور ہے کہ حضرت دودھ نکال کر مریضوں کو دے ہی دیں گے اور سانپ کے زہر سے کوئی نہ کوئی مر ہی جائے گا، تو بلی نے چھلانگ لگائی اور اس کھولتے دودھ میں کود گئی اور بلی نے اپنی جان دے دی۔ جب وہ برتن اڈیلا جاتا ہے تو حضرت کیا دیکھتے ہیں کہ ایک زہریلا سانپ اس میں مرا پڑا ہوا ہے۔ آپ نے فرمایا، لوگوں دیکھو، یہ میری بلی نے انسانوں کی جان بچانے کے لیے اپنی جان دے دی ہے۔ اور انہوں نے فرمایا کہ اگر اصحاب کہف کا کتا جنت میں جائے گا تو میری بلی بھی یہ جنت میں جائے بے گی۔ شک سبحان اللہ۔ تو بزرگوں کی صحبت میں رہ کر انسان اپنی زندگی میں انقلاب پیدا کرتا ہے۔ مسلمان کو دولت نہیں چاہیے، ایمان چاہیے۔ دولت تو پاؤں کے ٹھوکروں میں ہمارے بزرگوں نے رکھ دیا۔ کون نہیں جانتا محبوب الہی نظام الدین اولیاء کو، کہ جب آپ وہاں پہنچے تو حاسدین کی جماعت ایک کھڑی ہو گئی۔ یہ دنیا کا دستور ہے کہ جب انسان کی کسی کی شہرت ہوتی ہے، کسی کی عظمت بڑھتی ہے، لوگوں کے دلوں میں محبت بڑھتی ہے، پیار بڑھتا ہے، تو کچھ حاسدین بھی پیدا ہو جاتے ہیں۔ اور ایسے لوگ حاسدین پیدا ہو گئے کہ بادشاہ وقت کو بھی خبر ہو گئی کہ حضور آپ کے سلطنت کو خطرہ ہے اس فقیر سے، جبکہ فقیر کے ٹھوکروں میں سلطنت رہا۔ بادشاہت تو ٹھوکروں میں ہے،
ارے مخدوم سمنا کو اگر بادشاہت چاہیے تھا تو بادشاہت کو لات مار کرنا آئے ہوتے، بادشاہت کو تو لات مار دی، ٹھوکر مار دی۔ بادشاہ وقت کے دماغ میں بھر دیا گیا کہ آپ کی حکومت کے لیے خطرہ ہے، یہ فقیر حکومت آپ کی چھین لے گا۔ بادشاہ وقت نے 144 لاگو کر دیا کہ اب کوئی تعداد میں بھیڑ میں ان سے ملاقات کے لیے نہ جائے، بلکہ تنہا تنہا جائے، اکیلے اکیلے جائے، لوگ تنہا ملے جا کر۔ اب لوگ اکیلے اکیلے آنے لگے، تنہا تنہا آنے لگے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضرت کی گل پوشی ہو رہی ہے۔ آپ حضرات بلند آواز سے کہیے سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ اور حضرت کے صدقے میں اس خادم کی بھی گل پوشی ہو رہی ہے۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ اللہ تعالیٰ ایمان پر قائم دائم رکھے۔ آمین۔ بس مختصر گفتگو ہوگی میری، چونکہ حضرت کی تقریر بھی سماعت کرنی ہے اور حضرت کو جانا بھی ہے۔ اس وقت پورے ہندوستان کا دورہ ہو رہا ہے حضرت کا، ماشاءاللہ۔ آپ بڑے خوش نصیب لوگ ہیں کہ تھوڑی دیر کے لیے صحیح بزرگوں کی ایک گھڑی کی صحبت جو ہے نا، وہ 1000 پل کی عبادت سے بہتر ہے۔ بے شک بے شک۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ 144 لاگو کر دیا، اب لوگ تنہا تنہا آنے لگے، اکیلے اکیلے آنے لگے۔ نظام الدین اولیاء فرماتے ہیں لوگوں پہلے لوگ جماعت کی شکل میں آتے تھے، کافی بھیڑ ہوتی تھی، اب کیا بات ہے کہ لوگ تنہا تنہا آ رہے ہیں، اکیلے اکیلے آتے ہیں۔ لوگوں نے بتایا کہ حضور بادشاہ وقت نے پابندی لگا دی ہے، 144 لاگو کر دیا ہے، اس لیے اب جماعت کے ساتھ لوگ نہیں آ سکتے۔ آپ نے فرمایا اچھا ٹھیک ہی کیا اس نے۔ بس کچھ ہی دنوں کے بعد بادشاہ وقت کا پیشاب بند ہو جاتا۔ جب پیشاب بند ہو گیا، بڑے بڑے ڈاکٹر آئے، بڑے بڑے حکیم آئے، مگر اس بیماری سے نجات نہ دلا سکے۔ تو بادشاہ وقت کی والدہ ولیوں سے بڑی محبت کرتی تھی، بزرگوں سے بڑا پیار تھا انہیں۔ جب نظام الدین اولیاء کا نام سنا تو آپ کی والدہ چلی آئیں نظام الدین اولیاء کی بارگاہ میں، اور سلام عرض کرنے کے بعد کہتی ہیں اے اللہ کے مقدس ولی، اللہ کے مقدس بندے، ہمارے اس ملک کے بادشاہ جو ہمارا شہزادہ ہے، ہمارا بیٹا ہے، اس کو ایک بیماری لاحق ہو گئی ہے، آپ اللہ سے دعا فرما دیجئے کہ وہ بیماری ٹھیک ہو جائے۔ نظام الدین اولیاء فرماتے ہیں کیا بیماری لاحق ہو گئی؟ کہا اس کا پیشاب بند ہو گیا۔ تو آپ فرماتے ہیں اے بوڑھی ماں، جا اپنے بیٹے بادشاہ سے کہہ دے کہ حکومت میرے نام لکھ دے، اس کی یہ بیماری ٹھیک ہو جائے۔ نہیں سمجھ میں آئی، کیونکہ آپ یہاں ہیں نہیں، اگر ہوتے تو آپ سبحان اللہ کہتے، آپ ہیں ہی نہیں یہاں پر۔ میں نے کیا کہا کہ ضعیفہ نے کہا میرے بیٹے کا پیشاب بند ہو گیا، آپ اللہ سے دعا فرمائیے کہ یہ بیماری ٹھیک ہو جائے۔ تو نظام الدین اولیاء فرماتے ہیں بوڑھی ماں، جا اپنے بیٹے شہنشاہ سے کہہ دے کہ اپنی حکومت میرے نام لکھ دے، اس کی یہ بیماری ٹھیک ہو جائے گی۔ سبحان اللہ۔ جا کر ماں جیسے کہتی ہیں، بادشاہ کا دماغ گھوم جاتا ہے کہ اس آدمی نے ٹھیک ہی خبر دی تھی کہ یہ فقیر میری حکومت چھینے گا، یہ فقیر میری بادشاہت چھینے گا۔ ماں نے کہا بیٹا بادشاہت تم سے ہے، تم بادشاہت سے نہیں ہو، زندگی رہے گی تو بہت بادشاہت مل جائے گی، جب تم ہی نہ رہو گے تو بادشاہت کس کام کی؟ لکھ دے۔ بادشاہ نے حکومت نظام الدین اولیاء کے نام لکھ کر پیدل چل کر بارگاہ نظام میں آیا۔ اسے کہتے ہیں فقیری، اسے کہتے ہیں فقیری میں شہنشاہی کرنا۔ جب وہ آئے تو پیش کر دیا حضور یہ حکومت آپ کے نام میں نے لکھ دی۔ آپ نے اس کاغذ کو بھی نہیں پکڑا اور فرماتے جا اس کونا میں پھینک دے اس کاغذ کو، وہاں پر پھینک دے۔
جب کاغذ کو کونا میں پھینکا تو آپ نے فرمایا اے بادشاہ جاؤ اس کاغذ پر پیشاب کر. اور جیسے ہی بادشاہ اس کاغذ پر پیشاب کرنے لگا وہ کاغذ پیشاب میں تیرنے لگا تو نظام الدین اولیاء فرماتے ہیں اے بادشاہ تو کیا سوچتا ہے کہ نظام الدین تیری حکومت چھین لے گا, نظام الدین تیری بادشاہت چھین لے گا؟ ارے تیری جیسی حکومت کو نظام الدین تیرے ہی پیشاب کے دھاروں میں بہا دیتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو کیا سمجھتا ہے یہ وہ فقیری ہے جہاں ہزاروں بادشاہت چھپی ہوئی ہے؟ ارے بادشاہت وہ اچھی ہے کہ جو پانی کو کہہ دے رک جا تو رک جا, ہوا کو کہہ دے رک جا تو رک جا. یہ دنیا کے بادشاہ تو دلوں پر حکومت کرتے ہیں, یہ اللہ والے لوگ دلوں پر حکومت. سبحان اللہ. اور دل بن کر کبھی بگڑتا نہیں ہے کوئی مائی کا لال جو غریب نواز میں جانے کو کسی سے روک لے؟ کوئی روک نہیں پاتا. اتنا ڈنکا بجا لیا, اتنا فتویٰ لگا لیا. اور کچھ تو ایسے لوگ بھی ہیں جو یہاں فتویٰ لگاتے ہیں اور ہم سے پہلے وہاں پہنچے رہتے ہیں. ایسے لوگوں سے بھی ہماری ملاقات ہے اور میں نے خاص کر ان کو جا کر سلام کیا, بھیا یہاں کیسے؟ کہا کچھ مجبوری تھی, کچھ پریشانی تھی. انہیں پتا ہے کہ ہر پریشانی کا حل انہی بزرگوں کی بارگاہ میں, بے شک سبحان اللہ. ہر مصیبت کا حل انہی بزرگوں کی بارگاہ میں. اس لیے کہ یہ اللہ والے لوگ جو اللہ کی بارگاہ میں سفارش کر دیں تو اللہ تعالیٰ اپنے شہیدے کی بات کو نہیں ٹالتا. میں زیادہ وقت آپ کا نہیں لینا چاہتا ہوں چونکہ میرے ساتھ جو صاحب لینے کے لیے گئے تھے نام میں بھول گیا, انہوں نے پہلے ہی کہا کہ حضرت چونکہ ٹرین بہت 12 بجے کے قریب میں ہے اور وہ تشریف لے جائیں گے. اور آپ دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ چہرے پر جو نور ہے. ایسے ہی بزرگوں کے بارے میں علامہ اقبال نے کہا تھا نہ پوچھ ان خرقہ پوشوں کی بصیرت ہو تو دیکھ ان کو, نہ پوچھ ان خرقہ پوشوں کی بصیرت ہو تو دیکھ ان کو. یدے بیضا لیے بیٹھے ہیں اپنے آستینوں میں, یدے بیضا لیے بیٹھے ہیں اپنے آستینوں میں. یہ کلندر لوگ ہیں, جب ضد پر آ جائے اگر دیوانہ ضد کر لیتا ہے تو رب ہوا کا رخ بھی پھیر دیتا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آپ ہمیشہ ورد رکھیں جو میں نے آپ کو بتایا, سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. اسے خوب پڑھا کریں, اس کے پڑھنے سے آپ کے گناہ رب تبارک و تعالیٰ معاف فرما دے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے مولا ہماری قوم کو سیدھی راہ پر چلا اور نیک لوگوں کی صحبت عطا فرما, اچھے لوگوں کا دامن عطا فرما, کیونکہ نیک ہی لوگوں کی صحبت آپ کو نیک بنا سکتی ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرت کا حکم ہے اور حضرت کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے میں بڑی تیزی کے ساتھ منقبت کے چند اشعار آپ حضرات کے حوالے کر رہا ہوں. آپ حضرات سننے کے لیے تیار ہیں نا؟ ارشاد ہو. بآواز بلند نبی اور آل نبی پر درود پاک پڑھیں. صلی اللہ علیہ وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضور سرکار کلا کے خلیفہ آپ کے سامنے موجود ہیں اور حضور مخدوم پاک کی شان میں یہ منقبت اور لکھنے والے بھی مخدوم پاک کی اولاد حضرت سید جامی اشرف اشرفی الجیلانی. میں پیش کر رہا ہوں, ملاحظہ فرمائیں. بگاڑے 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 گا کیا کوئی شیطان ہمارا, بگاڑے گا کیا کوئی شیطان ہمارا, بگاڑے گا کیا کوئی شیطان ہمارا. ہم ایسی
حفاظت میں بیٹھے ہوئے ہیں، بگاڑے گا کیا کوئی شیطان ہمارا، بگاڑے گا کیا کوئی شیطان ہمارا، ہم ایسی حفاظت میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ اے مخدوم اشرف جہانگیر سمنا، اے مخدوم اشرف جہانگیر سمنا، تمہارا